السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ لیسن نمبر 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے لیسن نمبر 3 کا جو عنوان ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بتائیں گے، اور ان کی کچھ خاص چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ خود بھی پہچان کر جائیں گے حروف مقطعات کو۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ سب سے پہلی بات، حروف مقطعات کی تعریف آسان لفظوں میں آپ یوں یاد کر لیں۔ کٹے ہوئے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف مقطعات کی پہچان کہ کیسے آپ پہچان پائیں گے حروف مقطعات کو۔ اس کی سب سے بڑی پہچان جو آپ سب کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی کہ ان حروف مقطعات کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری صورتوں کو پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تلاوت میں سنا ہوگا، جن کے شروع میں الف لام میم ہا میم اس طرح کے حروف آپ کو سننے میں ملتے ہوں گے۔ وہ تمام حروف حروف مقطعات ہیں۔ تو دوسری بات ہم نے یہ کی کہ حروف مقطعات کی پہچان کیا ہے، تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ یہ حروف مقطعات ہمیشہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تیسری بات جس سے آپ پہچان پائیں گے کہ یہ حروف مقطعات ہیں یا نہیں، وہ آپ ترجمے والے قرآن سے سمجھ جائیں گے۔ جس قرآن کو آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کے ساتھ لایا گیا ہے، وہ قرآن جب آپ کھولیں گے تو جب آپ کے سامنے یہ حروف آئیں گے جن پر آپ کو بھی قلم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان تمام حروف کی ٹرانسلیٹ آپ کو وہاں پر لکھی ہوئی نہیں نظر آئے گی۔ مطلب یہ کہ پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو ملے گا، پورے قرآن کی ٹرانسلیٹ آپ کو ملے گی، مگر ان حروف مقطعات کی ٹرانسلیٹ آپ کو وہاں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو مطلب یہ ہوا ان حروف مقطعات کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی جانتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات کہ آپ نے جب ترجمے والے قرآن کو کھولا ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی جب آپ کے سامنے حرف آیا ہوگا تو اس کے نیچے آپ نے یا تو جگہ کو خالی پایا ہوگا یا پھر وہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہ واللہ اعلم۔ مطلب یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو جی ہاں، ہم نے حروف مقطعات کی آسان لفظوں میں تعریف اور آسان لفظوں میں ان کی پہچان آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، الف لام
میم۔ یہاں پر اس چیپٹر نمبر 3 میں ہم 2 چیزیں اضافی سیکھیں گے۔ نمبر 1 مد، نمبر 2 شد۔ مد یہ جو لام کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یا میم کے اوپر نظر آ رہی ہے، اس کو مد کہا جاتا ہے اور یہ حروف کو لمبا کرنے میں معاون بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے حروف لمبے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میم کے اوپر آپ کو 3 کونوں کی شکل میں جو چیز نظر آ رہی ہے، اس کو شد کہا جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 حروف کو ملاتی ہے۔ جس حرف پر شد آتی ہے اس حرف سے جو پچھلا حرف ہوتا ہے یہ اس حرف کو اپنے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم لام اور میم کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر آواز کیا بنے گی؟ الف لام میم۔ جی تو آپ نے سماعت کیا، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ الف لام میم۔ آگے الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ یہاں پر چونکہ شد نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر حروف کو ملائیں گے نہیں، الگ الگ حروف کو پڑھیں گے۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ یہاں پر بھی ہم نے حروف مشدد آنے کی وجہ سے لام اور میم کو ملایا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طه طه طاسيم ميم طاسيم ميم۔ یہاں پر ہم نے طا کے بعد سین کو میم سے ملایا۔ جب آپ سین کو الگ پڑھیں گی تو سین کے آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، مگر یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو پیدا نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد مشدد حروف آ رہا تھا۔ تو جب مشدد حروف آتا ہے تو اپنے ماقبل والے حروف کو حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، جس وجہ سے سین کو میم سے ملایا تو سین کے نون کی آواز گری اور اس کی جگہ میم ساتھ لگا اور غننے کی آواز پیدا ہوئی۔ طاسین طاسین۔ یاسین یاسین۔ صاد صاد۔ حامیم حامیم۔
حامیم عین سین قاف حامیم عین سین قاف قاف نون۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک چیز کا ساتھ اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے شد اور مد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیز رکھی، ابھی ہم ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حروف مشدد آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے ان میں آواز ہم ناک میں لے جائیں گے اور ناک سے آواز کو ادا کریں گے۔ ناک سے آواز کو نکالے جانے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طه طاسیم میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 4 آپ کے سامنے آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔